جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری طور سے پردہ فرمایا، خلافت کی ایک عجب سی جنگ چھڑ گئی بنو ثقیفہ، اور پھر ایک طرف جو ہے وہ تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے، اور دوسری طرف خلافت کا وہ ایک تقسیم کا معاملہ تھا. سو اس معاملے میں آپ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نقص قطعی اور نقص جلی کے تحت، یعنی کہ نص کے ساتھ ثابت ہے کہ خلافت جس طرح چلی ہے وہ ویسے چلی تھی. کچھ نے کہا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ جو جتنی نص ہیں وہ مولا علی کے بارے میں ہے، اور لیکن اس میں تیسرا رخ ہے کہ بنو ثقیفہ نے کہا کہ دین تو ہم ہی مطلب پھیلانے کے کار بن رہے ہیں اور خلافت تو ہمیں ملنی چاہیے. اور اگر تاریخ کے ادوار دیکھیں تو بنو ثقیفہ یعنی کہ انصار کا سب سے زیادہ کردار ہے اسلام کی تشکیل نو کے لیے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولانا داؤں. پہلی بات تو یہ پیارے بھائی کہ ثقیفہ کے جو معاملات ہیں وہاں پہ اکثریت مہاجرین کی تھی نہ کہ انصار کی. اور انصار کا اگر وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ رہا بھی ہے تو ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو انصار کے لیڈر تھے حضرت سعد ابن عبادہ انصاری، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں پورا چیپٹر موجود ہے کتاب المناقب میں، باب فضائل سعد ابن عبادہ. انہوں نے بھی اور بقیہ اور بھی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، پھر اور دیگر شخصیات ہیں سلام اللہ علیہ مجمعین. ان سب نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانشین بلا شک و بلا تردد ہیں حیدر کرار. رہ گیا حضرت ابو بکر کی اس معاملے میں جا کے بات کرنا کہ خلافت کا تعین کیا تھا، کس طرح نہیں تھا. تو یہ سیدھا مبنی بر رد حدیث تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غدیر کو بھی اب تو وہ بھی اس پر سب سے بڑی قطعی دلیل ہے، اور از نصوص متواترہ ہم تک پہنچی ہے. اب متواتر عملی ہے، متواتر روائی ہے، یہ ایک الگ سے بات ہے. لیکن رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کا کانٹیکسٹ میں آگے بھی ایک حدیث ہے کہ یا علی انت خلیفتی و وسیعی فی حیاتی و بعد موتی علی امتی و اہلی، جو امام ابراہیم جوینی خراسانی نے، پھر اس کے علاوہ امام حافظ ابن مردوہ اصفہانی اور بھی بڑے بڑے ائمہ متقدمین اہل سنت نے اپنی کتابوں میں ما نزل فی القرآن فی علی اور پھر فرائض السنتین، یہ غیر معروف کتابیں، غیر معتبر نہیں، غیر معروف، ان کا تعارف خود سے نہیں کروایا گیا. پھر حافظ حسقانی کی شواہد التنزیل لقواعد التفضیل کہ علی تم میرے بعد اور میری زندگی میں بھی میرے خلیفہ ہو اور ناظر امت کے لیے علی امتی و اہلی. تو جس علی کو جناب زہرا پر خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، کیا وہ امت میں نہیں ہو سکتے؟ لیکن ولی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ کفیل، یا میرے بھائی صرف ولی نہیں، انت خلیفتی و وسیعی، آپ میرے خلیفہ بھی ہیں، میرے وسیع بھی ہیں، واضح عبارت ہے باقاعدہ. تو اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت علی یہ منصب پہ قائم نہیں رہے، کیونکہ جتنے بھی خلفاء رہے ہیں، خلفاء ثلاثہ، کیونکہ چوتھے خلیفہ تو آپ خود تھے، یہ دینی معاملات میں جتنی بھی ان کو مشکلات پیش آتی تھیں یا کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی تو یہ ہمیشہ حضرت علی سے ہی رجوع کرتے تھے. بلکہ آپ حضرت عمر کے دور میں تو وہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، فیصلے کرتے رہے ہیں، اور جتنے بھی دینی اور دنیاوی معاملات کی مشکلات تھیں اس میں ہمیشہ آپ کو حضرت علی کا کلیدی کردار نظر آتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منصب پہ نصب کیا تمام امت نے ان کو اسی طرح ہی مانا؟ کاش کے اسی طرح ہی مانتے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا امیر المومنین کو اپنے سے متصل رکھا تھا. اب دیکھیں نا، کیا آپ جناب عیسیٰ سلام اللہ، ایک چھوٹا سا اس میں ایڈ کر لوں تاکہ پھر کانٹریڈکٹڈ آؤٹ، بسم اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سے ہی متصل رکھا تھا، تو کیا آپ کے بعد جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے سیم اسی طرح سے نہیں، اسی عزت اسی تکریم سے نہیں مانا حضرت علی کو؟ بالکل بھی نہیں مانا. کیونکہ دیکھیں میری جان، رہ کی بات صحابی کی اور صحبت کی، اور تو اس پہ تو خود سعودی عرب میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے شیخ حسن بن فرحان المالکی، انہوں نے پوری مستقل کتاب لکھی ہے الفرق بین الصحبہ والصحابہ، صحابی ہونے میں اور صحبت رسول اللہ کے آثار و فیض سے امتناع خلافت کے اوپر اعتقاد میں کتنا فرق ہے. دوسرا مرحلہ آتا ہے ہمارے پاس قرآن سے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں مؤلفۃ فی قلوبہم، جس میں طلقاء کا ذکر آیا باقاعدہ. تو سیدھا یہ امر اس طرف دلالت کرتا ہے کہ مولا علی کے بعد اور پھر رسول اللہ کی اپنی نشاندہیاں بخاری و مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو ہو بہو اپنے جیسا ہی قرار دیا تھا، جیسا کہ قرآن کی دلیل قطعی ہمارے پاس ہے آیہ مباہلہ میں، انفسنا و انفساکم. اب اپنے جیسوں کو لے کے جب میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ کہاں سے کہاں بات جاتی کہ جب آپ عیسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے نفس کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برتری دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتے. تو پھر غیر معصوم شخصیات، وہ بھی جنہیں ابھی کلمہ پڑھے ہوئے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، وہ امیر المومنین پہ فوقیت کیسے لے گئے؟ اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے
کہ حضرت عمر و حضرت ابوبکر حضرت عثمان انہوں نے بہت سے معاملات میں, حضرت عمر کا تو قول بھی بڑا مشہور ہے, اللہ علی ہلاک عمر, علی نوتے میں ہلاک ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ سارے دین کی تعلیم جس سے لے رہے ہیں اسے ہٹا کے خود کو ممبر قضاوت پہ لا کے رکھ دیا. اچھا, ہم طلقاء کی تو بعد میں کریں گے, کیونکہ طلقاء تو بالکل ہی وہ طلقاء کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ یہاں تو وہ تلوار کے ڈر سے یا وہ مال کے وہ وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے, یعنی کہ جب ان کے پاس کوئی ریزورٹ نہیں تھا تو طلقاء کا تو سب کو پتہ ہے کہ طلقاء تو اس وجہ سے مسلمان ہوئے. ہم ان کی بات نہیں کرتے, لیکن ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ تمام جنگوں میں بھی شامل رہے, اسلام کے مشکل دور پہ دیکھا, مصیبتیں بھی جھیلی اور اچھا دور بھی سب نے دیکھا ہے. تو خاص کر ایک بڑی اہم بات جیسے کہ اصول کافی میں ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا, ظاہری پردہ فرمایا, تو اس وقت سوائے 4 کے یعنی کہ پورا عرب جو ہے وہ منکر ہو گیا. اس میں منکر سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جو احکامات تھے ان سے انکار کر دیا. اس میں تو صرف 4 کا ذکر آتا ہے کہ حضرت مقداد تھے, حضرت سلمان تھے اور ایک اور ہیں ابو ذر و عمار. ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ تبلیغ ہے, مطلب اگر آج ہم دیکھیں تقریباً 3 ارب مسلمان ہیں جو نبی کے نام پہ کٹ بھی جاتے ہیں, مر بھی جاتے ہیں. اگر آپ میں مسلمان یا اسلام کا ایک چھوٹا سا بھی شعبہ ہو تو نبی کی بے حرمتی پہ تو وہ جان دے دیتے ہیں. جنہوں نے صحبت پائی, جنہوں نے مصیبتیں جھیلی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ یہ طاقت اور سلطنت کی سرکشی میں وہ مبتلا ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ روایت پیارے بھائی کسی نے کو غلط کاٹ کیا, دیٹس ناٹ ان اصول الکافی. شیخ کلینی علیہ الرضوان نے کافی کے 3 سیکشنز مرتب کیے تھے, الاصول الکافی, الفروع من الکافی اور تیسرا الروضۃ الکافی. یہ عبارت ہے یہ روضۃ الکافی پہ, اور اس کے یہ روایت بالکل سرکار صادق بادشاہ صلوات اللہ علیہ تک ثابت نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایک راوی ہے حنان بن صدیر الصیرفی جو واقفی المذہب ہے, اور واقفی وہ ہیں جنہیں امام رضا نے کافر قرار دیا ہے. اور علامہ مدرسی رضوان اللہ علیہ حیات القلوب میں سند حسن کے ساتھ لائے ہیں جہاں پہ تقریباً 10,000 سے زیادہ مخلص اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. اچھا, میں ایک چھوٹا سا اس میں انیکڈوٹ ایڈ کر لوں. بسم اللہ. مطلب لیکن آپ کے بہت سارے علماء اور بہت سارے جو محدثین ہیں اس کو ٹھیک بھی مانتے ہیں, کیونکہ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو اصول کافی میں تقریباً 17,000 کے قریب جو حدیث ہیں نا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہیں. لیکن اس میں بھی مطلب ضعیف میں بھی ان کی ایک کچھ ہوتا ہے کہ ضعیف کو بھی صحیح کسی طرح سے مانا جاتا ہے, کیونکہ 17,000 تو حدیث کے ضعیف ہونے کی نہیں 17, یہ کسی نے بہت بڑی بونگی ماری. نہ اس حدیث کو کسی محدث نے صحیح کہا ہے بلکہ ہمارے کئی ایک محدثین نے اس کی رد کی ہے, جیسے کہ علامہ مدرسی رضوان اللہ علیہ حیات القلوب میں انہوں نے رد کیا ہے اس کو. یہ بالکل جھوٹ بولا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پورا عرب ممکن نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. ایک طبقہ تھا, اس طبقے کی نشاندہی کے اوپر الحمدللہ اور ان کی اپنی گواہیاں باقاعدہ موجود ہیں. اور نہ صرف یہاں تک بات تھی پیارے بھائی, دیکھیں نا, ہم نے ساری کی ساری تاریخ و حدیث کا جو اصل میزان ہے اس کی صراحت کا اور اس کی صداقت وہ ہے کتاب الہیہ. اللہ نے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن میں خلافت کا کیا اصول ہے, کیا ضبط ہے, جس کے تحت یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور رہ گیا اس سارے زاویے پہ خلافت اور امامت کا امتناع, تو اس پہ کوئی شیعہ محدث نہیں ہے جس کا قرآن کے خط سے آپ کو عقیدہ ٹکراتا ہوا ملے. سورہ بقرہ میں, اور اس پہ میں ایک چھوٹا سا کچھ غیر معروف علماء لبنان ہیں, بغداد ہیں, ان میں سے ایک شیخ جمیل حمود العاملی, انہوں نے مسجود وفا پہ ایک بہت کمال کتاب لکھی تھی حضرت عباس علمدار پہ, العصمۃ الکبریٰ لولی العباس. شب عاشور مولا عباس نے خطبے میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ نحن عطرۃ الحمد وآل البقرہ, ہم الحمد کی عطرت اور سورہ بقرہ کی اولاد ہیں. اب یہ سورہ بقرہ کی اولاد ہیں, شیمانی دارت. جب میں نے سورہ بقرہ کو پراپرلی ایک ایگزامنگ طور پہ پڑھنا, اور ماشاء اللہ ختمہ اور تراویحوں والا معاملہ تو کچھ اور ہی ہے, جب اسے پراپرلی پڑھا تب 2 آیتیں میرے دل میں مستقل گھر کر گئی تھیں. اور اس آیت پہ ایک سوال میں آپ کی اور سامعین کی نظر کے لیے بھی رکھوں گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں, سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں بھی کہہ رہا, اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن ان 2 آیات کی ساری کی ساری جو ایکسپلینیشن ہے اور تفسیر, تطبیق, تعویل, تمام معاملات علمی و مروجات میں ایک سوال میرا بنتا ہے, کیا عیسیٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نبی خدا نہیں ہے؟ بے شک ہے. یعقوب و یوسف سلام اللہ علیہ مجموع, حضرت نوح, موسیٰ تو وہ ذات ہیں جو کلیم اللہ اولی العزم انبیاء میں سے ہیں, تو پھر درود میں فقط خلیل اللہ ہی کیوں؟ دیکھیں مطلب
میں جواب دوں یا کہ آڈینس کے لیے رہنا؟ پہلے آپ اپنا جواب دیں, اس کے بعد میں آپ کو نص قرآنی سے اشارۃ النص قاعدے کے انطباق سے جواب پیش کرتا ہوں. ویسے تو اگر آپ یہ ٹائٹل ہی دیکھیں خلیل اللہ, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دوست. تو باقی انبیاء دشمن تھے؟ نہیں, بے شک دشمن نہیں تھے. مطلب ہر انبیاء ایک جیسے رتبے پہ نہیں ہیں, کچھ کس سے افضل ہیں, کچھ کس سے افضل ہیں. رسول نبیوں کا اور رتبہ ہے. اور خلیل اللہ کی جہاں تک بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو جو ہے نا یہ شرف بخشا. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو فادر آف نیشن کہا جاتا ہے. تمام جتنی بھی نسلیں انسانی چلی ہیں, بڑی بڑی یہ جو ٹرائبز ہیں, یہ ساری حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں. اور وہ ان کے جو جسٹ سیکنڈ, حضرت ابراہیم خود نسل آدم میں سے ہیں, تو پھر آدم درود میں شامل کیوں نہیں ہے؟ حضرت آدم درود میں شامل کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ صرف کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, سورہ درود ابراہیمی, صرف ابراہیم ہی کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی ان نجالک للناس امامہ کی آیت شریفہ کے آنے کے بعد اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا درود نبوت کا نہیں, امامت کا حق ہے. اچھا ٹھیک. اچھا وہ قرآن میں یہ بھی تو دعا ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ میری امت میں یعنی کہ میری نسل میں سے خلیفہ پیدا کر, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا اختصار ہے کہ اللہ جس کو چاہے خلیفہ بنائے دنیا میں اور جس کو چاہے نہ بنائے. بالکل, بے شک اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے چنا, لیکن اختیار تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہے اس میں. بالکل. تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے چنندہ ہادیان کو کیوں برطرف رکھ دیا گیا اور خود سے خلافت کا انعقاد کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے. اور سقیفہ کے جہاں تک مانا ہے تو پیارے بھائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب جو ولی اللہ خاندان کی بہت بڑی شخصیت ہیں, مفسر قرآن بھی ہیں, متکلم بھی ہیں, واعظ بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, اور اسی طرح مناظر بھی تھے ماشاءاللہ, ساڑی پارٹی دے سن. تو ان کی یہ کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ جو انہوں نے شیعہ مذہب کے کفر پر لکھی تھی. جی, اس میں لفظ سقیفہ کا کبھی میننگ کسی نے آپ کو بتایا کہ سقیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں, آپ ضرور بتائیں. سیدھے دساں گے سونے ہوں. صفحہ نمبر 562 ہے, قدیمی کتب خانے. یہ بین کتاب ہے, اس لیے اویلیبل نہیں ہے, اس لیے مجھے کتاب دکھانا پڑ رہی ہے. اور ظاہر ہے مراد عمر کی یہ نہیں ہے کہ بیعت ابی بکر کی صحیح نہیں ہے اور خلافت ان کی درست نہ ہوئی, کیونکہ عمر اور ابو عبیدہ بن جراح یہی دو شخص ہیں کہ اول ابو بکر سے سقیفہ میں بیعت کی, اور سقیفہ کے معنی عنوان پنہاں, چھپے ہوئے پنہاں کے بھی ہیں, جس میں بیٹھ کر عرب مشورے باطل کیا کرتے تھے. سقیفے میں کون سے مشورے ہوتے تھے؟ مشورے اس میں. تو خلافت کیسے برحق ہو گئی؟ اچھا دیکھیں, خلافت یہ جو خلافت جو خلفۂ ثلاثہ کی ہے, یہ تو بلکہ خلفۂ چہارم کی ہے, یہ تو انسانی شعوری خلافت ہے نا. اس کے اوپر کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کی جو ہے نص اویلیبل ہے قرآن میں. نہیں, ہم مولا علی کی کہتے ہیں کہ ہے, بالکل ہے. اچھا, قرآن سے مولا علی کی نص جو ہے خلافت کی, ذرا اس کے بارے میں ذرا تھوڑا بتائیے. صدحہ بسم اللہ جو جسے مشہور زمانہ, اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیں کہ حدیث کرتاس کے بھی تقریباً کچھ عرصے تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے, بلکہ بخاری مطلب اب ظاہری بات ہے کیونکہ آپ اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, تو بخاری شریف کی آپ جو ہے وہ حدیث کو شاید نہ مانے, لیکن بخاری شریف میں اس کی پوری ایک حدیث ہے, ایک پورا باب ہے جس میں حضرت عباس اور حضرت علی کا مکالمہ ہے کہ حضرت عباس حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کیا میرے بھتیجے, میں ہاشمیوں کو جو ہے نا ان کی نزاع کے قریب ان کے چہروں سے پہچان جاتا ہوں, جب بھی کسی پہ نزاع آنے والی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, تو کیا بہتر نہ ہو کہ امت تفرقے میں نہ پڑے. یہ حدیث کرتاس کے بعد کی بات ہے. کیا بہتر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا لیں کہ ان کے بعد ان کا جانشین کون ہے. مولا علی نے کہا تھا نہیں میں نہیں لکھوا. مولا علی نے فرمایا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس نہیں جاؤں گا. ایک تو وہ اس وقت طبیعت ان کی بہتر نہیں تھی, انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا, کہ اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جو ہے یہ ہمیں اس میں ایڈ نہ کیا یا اگر کسی اور کو لکھ دیا تو یہ امت کبھی بھی جو ہے نا ہمیں اس منصوبے پہ کبھی نہیں دیکھیں گی. یہ پورا ایک وہ باپ ہے اس کا بخاری شریف کا. میرے بھائی ہر حدیث کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو میں چونکہ یہ حدیث میرے پہ حجت نہیں ہے, میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن پھر بھی آئیں ذرا اصول و قواعد و ضوابط حدیث کے تحت ذرا فنی بحث ہو جائے اس حدیث پہ, کیونکہ ہر حدیث میں ویسے فنی بحث نہیں کر سکتا. نہیں, میں کچھ رولز اور ریگولیشنز حدیث کے بتا رہا ہوں جس سے یہ بات کلیئر ہوگی کہ حدیث کو پرکھنے کے زاویے کیا کیا ہے. آصف بھائی, حدیث کو 4 طریقے سے پرکھا جاتا ہے: سند حدیث, متن حدیث, مصدر حدیث و ایضاً درایت حدیث. ٹھیک ہے. اب اس کے متن میں ہی جگہ جگہ اگر موجود ہے, تو یہ اگر کے بارے میں کہا جاتا ہے اذا جاء الاحتمال فبطل الاستدلال. تمام علماء مناطق اور علماء مناظرہ کا یہی متفق علیہ قاعدہ ہے کہ جہاں بھی
احتمالی حروف آتے ہیں وہاں استدلال اور گفتگو ساری کی ساری باطل ہو جاتی ہے. اس کے متن میں ہی اتنی قباحت ہے کہ سند کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ متن نہیں بالکل فارغ حدیث ہے. ٹھیک ہے, حروف احتمالی پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. چل